بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ چند روز پہلے میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ قرض لے کر ترقی نہیں ہو سکتی۔ قرض لے کر کچھ سہولت تو ہو سکتی ہے لیکن ترقی نہیں ہو سکتی، اور قرض ان شرائط پہ جو ہمارے لیے بہت کٹھن ہوں، تقریباً ناممکن ہوں، اور یہ اندیشہ ہو قرض دینے والے کو کہ ہم ان شرائط کو پورا نہ کر سکیں گے، تو پھر اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کا ایک معاہدہ کیا جس کی حتمی منظوری 12 تاریخ کو آئی ایم ایف کے گورننگ بورڈ نے دینی ہے۔ کیا یہ منظوری ہو جائے گی؟ مجھے بظاہر کوئی مشکل نظر نہیں آتی، لیکن ایسا کیا معاملہ آن پڑا کہ ایک نیم خود مختار ملک کی حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف نے معاہدہ کرنے کے بعد، دستخط کرنے کے بعد، اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم شریکوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جا کے ملاقات کریں اور ٹٹولنے کی کوشش کریں اور اپنے خدشات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ خدشات ہیں، اور آگے سے کچھ ہمیں ایسا جواب مل جائے کہ جس کے نتیجے میں ہاں یا نہ میں جواب دینا ذرا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو انہوں نے کیا یہ حتمی طور پر منظور ہو جائے گا اور پاکستان کو 9 مہینے کے لیے سٹینڈ بائی کا جو قرض دیا جائے گا وہ مل جائے گا، لیکن وہ جن کڑی شرائط کا ذکر کر رہے ہیں ان کڑی شرائط میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان اپنی امپورٹس کے تمام دروازے کھول دے گا۔ وہ تمام چیزیں پاکستان میں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی جو ماضی میں ہوتی تھی، اور امپورٹ جو ہے وہ پاکستانی روپوں میں نہیں ہوتی، وہ امریکن ڈالرز میں ہوتی ہے۔ ہمارا رونا کیا ہے؟ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت لوگ بہت امیر ہیں لیکن نہ وہ صنعت کار ہیں نہ وہ کاروباری ہیں۔ وہ جس طرح سے امیر ہو رہے ہیں اس طرح کی عمارت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، وہ ہماری مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہ میں بات مان لوں کہ وہ لوگ امیر ہیں لیکن وہ کاروبار نہیں کر رہے اور کاروبار پھر بھی چلتا رہتا ہے، تو ہمارا کاروبار تو ڈالر کی بنیاد پر چلنا ہے، اور ڈالر ہی کا تو رونا ہم رو رہے ہیں کہ اس کی ہمارے پاس شدید کمی ہے۔ ہم نے قرض ڈالرز میں واپس کرنا ہوتا ہے، ہم قرض لیتے بھی ڈالرز کی صورت پہ ہیں اور اس پر ہمیں سود بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں پی ایس ای نے $3 بلین جو اس طرح پاکستان میں تقسیم کیے، جس شخص کے ہاتھوں ہوئے، شوکت ترین صاحب کے ہاتھوں، وہ آج اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہی بریف کر رہے تھے۔ وہ جو اپنے وزراء کو، صوبائی وزراء کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لیٹر لکھ کے دے دو کہ یہ ہم نے شرائط منظور کی تھیں، اس وقت سیلاب نہیں آیا ہوا تھا، اب سیلاب آ گیا، ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس سے بیک آؤٹ کرتے ہیں۔ اور جب ان کے ایک صوبائی وزیر نے ان سے کہا کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہونے دو، ہمارے چیئرمین کے ساتھ یہ کون سا کوئی ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کے لیے کوئی رعایت پیدا کریں۔ یعنی وہ جو ہے کہ شریک کی دیوار گر جائے، بھلے میری اپنی بھی گر جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ہم اپنی امپورٹ کو کھول دیں گے اور ڈالر خرچ ہوگا تو ہمیں ڈالر کے بارے میں اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ چیز جو ہمارے پاس پہلے ہی ناپید ہے، اور بے شمار لوگوں نے ذاتی طور پر روپوں کو ڈالر میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیا ہوا ہے کہ جو مہنگا ہوگا تو ہماری عمارت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ جانے کیوں یہ سوچ پاکستان میں موجود نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں یہیں رہنا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟
وہ برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل فلائی بھی ہو رہا ہے، اور وہ ڈالرز کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ باہر سے پیسہ، جس طرح پہلے پی ٹی آئی نے یہ اعلان فرمایا تھا 2014 میں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے جائیں، اب بھی میری اطلاع کے مطابق وہ لوگ جو ان سے متاثر ہیں وہ پاکستان پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں، جس کا ہمیں سراسر نقصان ہے۔ اور اگر ڈالر کی مزید کمی ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ یہ جو اس وقت تقریباً 270 75 76 روپے کا ڈالر مل رہا ہے، کیا اس کی قیمت کم ہوگی؟ کیا اس میں استحکام آئے گا؟ میرے خیال میں نہ قیمت کم ہوگی نہ استحکام آئے گا، بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس وقت آ چکی ہوگی اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، باوجود اس کے کہ میں کوئی بینکر نہیں ہوں، لیکن میں یہی رائے رکھتا ہوں۔ 4 لفظ میں نے بھی اکنامکس کو پڑھنے کی زندگی میں کوشش کی تھی۔ اور وہ لوگ جو اس ساری بات کو لے کر آگے چلیں گے وہ تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں گی۔ کل آئی ایم ایف کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے زوما کے ساتھ ملاقات کی تھی، وہ تو کیبنٹ کا حصہ ہیں، وہ تو یقیناً انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ جو بھی شرائط طے ہوئی ہیں ہم ان شرائط کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور غالباً یہی پی ٹی آئی نے بھی ان سے کہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ہمیں حقیقی آزادی لے کر دینی تھی، اور قرض کی شرائط کو انہوں نے اس وقت مسترد کر کے اور طرح کی سہولتیں لوگوں کو دینی شروع کیں جو انحراف تھا اس معاہدے سے، کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنی مشکلات کو کم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے تھے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اقتدار پسند ہے، پاکستان کی مشکلات میں کمی پسند نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ برسر اقتدار رہیں گے تو سب کچھ وہ ٹھیک کر لیں گے، لیکن خرابی کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ اس انتہا پر پہنچ کر خرابی پھر مزید خرابی میں بدل جاتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرا یہ خیال اپنی جگہ پر درست ہے کہ پی ٹی آئی اگلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، لیکن پارلیمنٹ میں تو وہ موجود ہوگی، اور اگر انہوں نے یہ کمٹمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے کہ ہم ان شرائط کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ جو معاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اس معاہدے کے بارے میں کیا کہوں، جس سے انہوں نے انحراف کیا تھا اور قیمتیں مستحکم کرنے اور بہتر کرنے کی بجائے ان کو کم کر کے لوگوں کو سہولت دینے کے نام پر آنے والی گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ یہ تو ہے ایک طرف کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، کل میں نے جو گفتگو کی تھی اس پر بھی میرے دوست احباب نے مجھ سے پوچھا، پرسوں والی پہ بھی پوچھا، حل کیا ہے؟ حل ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہمیں اپنی زراعت پر انحصار زیادہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی زمینوں کو ٹھیک طرح استعمال کرنا پڑے گا، نئے سائنسی طریقے کے ساتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے زمینوں کو ہموار کر کے، نئی نہروں کو کھود کے، پانی کا ذخیرہ کر کے، برسات کے پانی کو استعمال کر کے، وہ جو بلوچستان سندھ میں پانی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سٹور کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور اگر کوئی طریقہ نہیں نکل رہا تو یہ تو ممکن ہے کہ ان دنوں میں ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں جاتا اس کے لیے نہریں کھود دی جائیں، اور ان نہروں کے ذریعے ٹیل تک پانی جائے اور پانی کی چوری نہ ہو۔ اور اگر پانی کی چوری نہیں ہوگی تو کھاد بیج تو ہمارے پاس موجود ہیں، محنت کش بھی موجود ہیں، ذمہ دار بھی موجود ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنیکس موجود ہیں۔ صدیوں سے ہم 5 دریاؤں کی زمین کو سینہ چیر کر فصل پیدا کرتے تھے، اور اس سے ہماری خوشحالی تھی۔ صرف ہم ہی خوشحال نہیں تھے، ہم اپنے ہمسایہ ملک کو بھی دیتے تھے، ابھی بھی ہم اپنے دوسرے ہمسایہ ملک کو دیتے ہیں۔ آج غالباً وزیر اعظم صاحب نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس میں زراعت کو وسعت دینے کی بات ہے۔ اگر زراعت کو ہم وسعت دیں گے تو وہ جو دالیں ہم آسٹریلیا سے منگوا رہے ہیں، وہ جو سویابین ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، وہ جو ایڈیبل آئل ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، یہ سب ڈالرز میں آتا ہے۔ اس کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ جلدی رک سکتا ہے، کوئی زیادہ وقت اس پر نہیں لگنا چاہیے۔ اب تو مشینیں ایسی بے شمار موجود ہیں
دنیا بھر میں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ مشینیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے نہروں کو تیار کیا جا سکتا ہے، کھولا جا سکتا ہے، ان میں سولنگ کی جا سکتی ہے، ان کو پختہ کیا جا سکتا ہے، اور انہی کے اوپر ہم بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں، سولر سسٹم بھی نصب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہائیڈرل پروجیکٹس بھی ان پہ لگ سکتے ہیں، ہوں گے وہ چھوٹے لیکن مقامی آبادیوں کے لیے اور ٹیوب ویلز کے لیے وہ کافی ہوں گے۔ اگر ہم زراعت میں خود کفیل ہو جائیں اور وافر مقدار میں پیدا کرنی شروع کر دیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں تو پاکستان زر مبادلہ کما سکتا ہے، وہ ڈالر جس کی کمی ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی تو تائید کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زرعی اجناس کو پیدا کریں، اور وہ لوگ جو انحطاط کا شکار ہیں، غذائی انحطاط کا شکار ہیں، ان کو پوری خوراک نہیں مل رہی، بچوں کو پوری خوراک نہیں مل رہی، اور اس کے ذریعے ہم اپنی ڈیری فارمنگ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور بچوں کی بہتر پرورش کر سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو، اپنے وطن کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ وقت ضائع کر دیں اور ہماری مشکلات جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں، اور جب زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر نئی مشکل کو پیدا کر کے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو۔